یہ جو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑی مدت پہلے گزرا ہے، اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ واقعہ اسی بطن محشر میں تھے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب اس وادی سے تم گزرو تو تیز گزر کر، اور نہ صرف یہ کہ تیز گزرو بلکہ اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگتے تھے۔ حضور کا یہ قاعدہ تھا کہ جس مقام پر کبھی اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو اس جگہ آپ نہ خود ٹھہرتے تھے نہ مسلمانوں کو ٹھہرنے دیتے تھے، بلکہ ہدایت تھی کہ یہاں سے جلدی گزرو اور اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگو۔ تو وہ واقعہ اسی مدت میں مؤثر سے مقام ہے۔ پھر آپ مینا آتے ہیں اور مینا میں قربانی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اللہ کی رضا پر جب قربان کرنے کی تیاری کی، وہی مینا کا مقام تھا جہاں پہ ان کو لے گئے تھے، اور اسی مینا میں کے مقام میں تقریباً اسی جگہ جہاں آج منحر ہے، جہاں آپ قربانیاں کرتے ہیں، اسی جگہ انہوں نے لے جا کر صاحبزادے کو ذبح کرنے کی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قضینا ہو تو ذبح عظیم، ہم نے ایک بہت بڑی قربانی اس کے فدیے میں دی۔ وہ بہت بڑی قربانی یہی قربانی ہے کہ جو آپ ہر سال حج کے موقع پر ٹھیک اسی مقام پر اور ٹھیک اسی تاریخ کی وقت کے اوپر آپ جا کر وہ قربانی، اس سے اصل مقصود جانوروں کا خون بہانا نہیں، اس سے اصل مقصود یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ ہو جائے کہ اصل مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی اولاد تک کی قربانی اللہ کی رضا پر دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں مسلم ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشہ پٹی کے بل گرا دیے، یعنی اس مقام پر اسلام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں یہ بات اتر جائے کہ اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اسلام کی اصل حقیقت یہ محض نماز کی شکل بنانا نہیں، محض روزے کی شکل بنانا نہیں، محض حد سے ظاہری احکام ادا کر دینا نہیں۔ اسلام کی اصل حقیقت تو قربانی ہے کہ جو آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے، اتنا پر آج کے لیے تیار ہو کہ اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تفصیلات قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ مکہ معظمہ تشریف لائیں گے اور یہاں آ کر طواف کریں گے۔ یہ طواف کیا چیز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام افعال کو جو انسان نے کبھی غیر اللہ کی پرستش اور بندگی بجا لانے کے لیے کیے ہیں، ان سب کو غیر اللہ کے لیے ممنوع کیا ہے اور اپنے لیے خاص کیا۔ انسان ہمیشہ سے جس کو اپنا معبود مانتا رہا ہے اس کے آستانے کا طواف بھی کرتا رہا۔ طواف کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے معبود کے اوپر سچے اور قربان ہو رہے ہیں۔ یہ سچے اور قربان ہونے کے جذبے کا اظہار انسان قدیم ترین زمانے سے ہزار سال سے طواف کی شکل میں، کبھی کسی ماں کا بیٹا اگر بہت کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں بچے گا، تو ماں بچا اوقات اس بیٹے کے پلنگ سے جس چکر کاٹتی ہے، دعا کرتی ہے کہ بیٹے کی جگہ مجھے قبول کرنے کا۔ اب یہ سچے اور قربان ہونے کی جو جذبہ ہے اس کا اظہار اس چکر کاٹنے کی شکل میں ہمایوں کے واقعہ کے حالات میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ اکبر کی جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ اس نے بھی اسی طرح سے چارپائی کے گرد طواف کیا۔ طواف کے معنی یہ ہے کہ آپ قربان ہو جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو صدقہ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر جس کو آپ کو عزیز و محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے لیے آپ سچے اور قربان نہ ہو۔ سچے اور قربان ہونا ہے گناہ کیا، اور اس کے لیے اس نے یہ گھر مخصوص کیا، اس نے یہ فرمایا ہے کہ یہ میرا آستانہ ہے، تم اس کا طواف کرو اور ہر چیز کا طواف کر۔ کوئی دوسرا آستانہ ایسا نہیں ہے جس کا تم طواف کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی چوکھٹ کو کہا کہ اگر تم اپنے معبود کی چوکھٹ سے لپٹ کر دعائیں مانگنا چاہتے ہو تو یہ جگہ ہے، یہ میری چوکھٹ ہے، اس سے لپٹو اور دعائیں مانگو۔ اگر تم اپنے معبود کی آستانہ بوسی کرنا چاہتے ہو
تو یہ حجر اسود ہے، اس کو چومو، یہ میری آستانہ دوست۔ اب کسی آستانے کو تمہیں نہیں چومنا ہے، اب کسی چوکھٹ سے لپٹ کر تمہیں دعائیں نہیں مانگنی ہے، اب کوئی آستانہ ایسا نہیں ہے جس سے تم چکر کاٹو، میرا آستانہ ہی ایسا ہے کہ جس کے جس میں چکر کاٹنا ہے، اور میرے ہی آستانے کی چوکھٹ سے تمہیں لپٹ کر دعائیں مانگنی ہے، اور میرے ہی آستانے کا یہ کالا پتھر ہے، اس کو چومو، یہی یہی تمہاری ہے۔ تو اس طرح سے آپ ہر کام اس کی روح کو اور اس کی حقیقت اور اس کے مقصد کو سمجھ کر اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے پورے فوائد حاصل ہیں۔